بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شام شاز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل قطر میں فیفا ورلڈ کپ جاری ہے، جس کے ساتھ قطر مشرق وسطیٰ میں ورلڈ کپ کا پہلا میزبان بن گیا ہے۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم بھی اس ٹورنامنٹ میں شامل ہے۔ صرف 8 ممالک نے گزشتہ 21 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں سے کوئی بھی ایک جیتا ہے۔ ان میں سے کئی بشمول ارجنٹائن، برازیل، انگلینڈ اور فرانس دوبارہ جیتنے کے لیے فیورٹ کے طور پر ٹورنامنٹ میں داخل ہوئے ہیں۔ تاہم 2009 میں قطر کی میزبانی کے لیے بولی کے آغاز سے لے کر 2022 میں اس کی حتمی تکمیل تک ایونٹ کی تیاری ایک طویل اور متنازع راستہ رہی ہے۔ جب قطر نے 2009 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے اپنی بولی شروع کی تو وہ مجموعی طور پر اپنا مقدمہ بنانے کے لیے مضبوط پوزیشن میں تھا۔ خلیج فارس کے علاقے کی پیٹرولیم دولت اور اس کی تیز رفتار ترقی نے کوئی شک نہیں چھوڑا تھا کہ قطر اس تقریب کی میزبانی کے لیے بے پناہ اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے دارالحکومت دوحہ میں 2006 کے ایشین گیمز کی کامیاب پیشکش نے اس کی آفر کو مزید مؤثر ثابت کر دیا تھا کہ قطر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس وقت قطر کی اپیل کو بڑھانا اس چھوٹے سے ملک کی عالمی تعاون کی تصویر تھی۔ اس نے خوشگوار اور بھروسہ مند تعلقات کا لطف اٹھایا، جس نے علاقائی اور عالمی دونوں تقسیموں کو ختم کیا۔ بہت سے معاملات میں وہ تلخ حریفوں کے درمیان ثالث کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اہم نیوز براڈ کاسٹر الجزیرہ کی بین الاقوامی کامیابی شاید قطر کی عالمی رسائی کا سب سے نمایاں مثال۔ بعد میں قطر کو 2010 کی دہائی کے وسط میں اپنے کچھ پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ قطر کی بولی کو مزید تقویت جنوبی افریقہ میں 2010 کے ورلڈ کپ تھا، جس نے ایک افریقی ملک میں منعقد ہونے والے پہلے ورلڈ کپ کے طور پر سامعین کو جوش دلایا۔ زیادہ تر عرب دنیا کو امید تھی کہ فیفا قطر کو ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک بنا کر اس کی پیروی کرے گا۔ قطر کے ساتھ اس کی امیدیں دسمبر 2010 میں پوری ہوئیں، جب قطر کو 2022 کے ایونٹ کے لیے بولی کے فاتح کا اعلان کیا گیا۔ قطر نے اس سے قبل 2016 کے سمر اولمپکس سے حقوق مانگے تھے، لیکن قطر کی گرمی سے بچنے کے لیے اکتوبر میں اولمپک شروع کرنے کی اس تجویز کی وجہ سے وہ مجبور تھا، لہٰذا اپنی ورلڈ کپ بولی کے ایک حصے کے طور پر قطر نے کاربن نیوٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم اسٹیڈیم میں بنائے، جو کولنگ سسٹم ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس تجویز سے قطر کو موسم گرما میں ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن آنے والے سالوں میں ملک کی شدید گرمی کے بارے میں خدشات بڑھ گئے۔ 2015 میں فیفا نے ٹورنامنٹ کو نومبر اور دسمبر تک مؤخر کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ نومبر دسمبر کے اقدام نے ٹورنامنٹ میں ایک نئی روایت متعارف کرائی۔ حالانکہ فٹ بال کا سیزن سال کے وسط میں آتے ہیں، قطر نے توانائی کے مؤثر کولنگ سسٹم کے ساتھ 7 اوپن ایئر اسٹیڈیم بنانے کا اپنا وعدے کو پورا کیا۔ ان کولنگ سسٹم میں شمسی توانائی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھرنا ہر اسٹیڈیم کے اوپر سے نیچے میدان تک ڈوب جاتا ہے، جس کا مقصد ہوا کی ایک پتلی تہہ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، جس میں تماشائیوں اور کھلاڑیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسی دوران اسٹیڈیم کے تعمیراتی ڈیزائن کا مقصد فطری ثقافت اور تاریخ کو نمائش کے لیے پیش کرنا تھا۔ البیت اسٹیڈیم الخاور قطر کو بدوؤں کے خیمے کی شکل دی گئی۔ لوسیل اسٹیڈیم دوحہ کے شمال میں روایتی عرب کاریگری کا عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر پیالے اور لالٹین، اور الجنوب اسٹیڈیم ڈھو کی نقل کرتا ہے، جو کہ خلیج فارس کے سمندری جہازوں کا مشہور بحری جہاز۔ 1976 میں دوحہ میں بنائے گئے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو بھی ورلڈ کپ کے لیے دوبارہ تیار کیا گیا۔ وہ شکوک و شبہات جن کی وجہ سے ٹورنامنٹ کو نومبر دسمبر میں منتقل کیا گیا تھا، بدعنوانی، رشوت ستانی اور بدسلوکی کے الزامات سے ابھرا۔ 2010 میں ووٹنگ سے پہلے ہی فیفا کے عہدیداروں کے درمیان ووٹوں کی خرید و فروخت کے الزامات نے قطر کو 2022 کے ورلڈ کپ کے میزبان کے طور پر منتخب کرنے کو متاثر کیا۔ اس معاملے کی تحقیقات نے فیفا میں بدعنوانی کی طرف توجہ مبذول کروائی، جس نے 2015 میں اس کے صدر سیپ بلاٹر کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ واضح نہیں رہا کہ آیا قطر فیفا کے مبہم انتخابی عمل میں معمول سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، لیکن متعدد رپورٹس اور تحقیقات میں قطر کے نمائندوں کو ملوث کیا گیا۔ فیفا حکام کو رشوت دینے کی اطلاعات اس آزمائش نے پوری قطری تجویز کی سالمیت پر سوالیہ نشان لگا دیے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا وہ موسم گرما میں محفوظ ٹورنامنٹ کے لیے اپنے وعدے کو پورا کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے قطر کی لیبر مارکیٹ کے استحصالی پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ 20ویں صدی میں اس کی سستی مزدوری کی مانگ، جس کی تعداد قطریوں کی تعداد سے بھی بہت زیادہ تھی، نے کفالہ نظام کے نام سے ایک معروف کفالے کا ایک نظام تیار کیا۔ اس نظام کے تحت ریاست نے قطری شہریوں یا آجروں کو تارک وطن کارکنوں کی بڑے پیمانے پر بھرتی اور انتظام کی ذمہ داری دی۔ ریاست کی جانب سے ناقص تحفظات کے ساتھ ساتھ کفالت کی شرائط نے کفالت کرنے والوں کو تارک وطن کی اجرت اور نئی ملازمت تلاش کرنے اور ملک سے باہر نکلنے کی صلاحیت پر کافی حد تک کنٹرول فراہم کیا۔
ورلڈ کپ کے لیے سیاحوں کی بڑی آمد کی توقع نے قطر کی گھریلو پالیسی کے دیگر معاملات کے بارے میں مغرب میں بحث چھیڑ دی۔ خاص طور پر اس بارے میں سوالات اٹھے کہ کیا قطر کے قدامت پسند معاشرے کے اصول، جو اسلام کی نسبتاً سخت وہابی تشریح کو مانتے ہیں، مغربی زائرین کی آسائشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قطر نے مخصوص علاقوں میں شراب نوشی کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن ورلڈ کپ تک یہ بات کم واضح تھی کہ قطری حکام عوامی محبت کے اظہار پر، خاص طور پر ہم جنس پرستوں کے درمیان کیا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ تارکین وطن کارکنوں کے ساتھ سلوک پر تشویش کے علاوہ بہت سے لوگوں نے قطر میں خواتین اور LGBTQ کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ سلوک پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شام شاز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔